اس ٹائم واسا کمانڈنٹ آفیسر پارا چنار موجود ہیں علی مختار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وزیر صاحب ٹائم کے لیے۔ یہ بتا دیں کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہاں پر، یہ ماضی سے کتنا مختلف ہے اور اس پہ ماضی سے کس طرح مختلف طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جو بڑا فرق آیا ہے جس کو آپ کوہاٹ پیس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا تھا اور اب کیا فرق ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو چیز تھی اس میں جو بھی ایگریمنٹس پہلے ہوتے رہے تھے، ان ایگریمنٹس کے بعد یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ کوئی نہ کوئی پھر بھی بڑی جنگ کی طرف لوگ چل پڑتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی آنرشپ زیادہ ہے کوہاٹ پیس ایگریمنٹ کے اندر۔ جو چیزیں بیٹھ کے لوگوں نے تعین کی ہیں ان چیزوں کے اندر زیادہ عمل دخل جو ہے وہ یہاں کے مشران کا ہے اور یہاں کی عوام کا ہے۔ ملٹری نے اور سول ایڈمنسٹریشن نے صرف ان کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا۔ انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا ان کا کام ہے، جس کو انہوں نے کیا ہے، اور اگر یہ اسی طرح کرتے رہے تو یہ چیز ایک دائمی شکل میں نظر آئے گی۔ لڑائی کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتا رہا ہوں۔ بالکل ایک بڑی وجہ یہاں پہ لڑائی کی تھی جس پہ یہاں کی جو ٹرائبل دشمنیاں چلتی ہیں، جس کو بدل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو قبروں کے اوپر آپ کو سرخ جھنڈے نظر آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر کا بدل ابھی تک باقی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ بلاسفیمی ہے، جہاں پہ ایسے الفاظ جو سیکٹیرین سینسٹیوٹیز والی ہیں، جس میں مذہبی کوئی اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے کہ دونوں جو ہمارے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسری وجہ لڑنے کی۔ تیسری بڑی وجہ لڑنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس اکنامک انسینٹیوز نہیں ہیں، کچھ اتنا سٹیک پہ ہے نہیں، تو لڑنے کے لیے لوگ جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔